معزز سامعین، آداب۔ آج جو کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے پطرس کے مضامین۔ یہ کتاب فروری سن 2003 میں فضلی سنس پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے شائع کی گئی اور یہ کتاب نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین۔ پیش خدمت ہے مضمون نمبر 10 از جناب پطرس بخاری، مرحوم کی یاد میں۔ ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالوں میں غرق تھے۔ مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میں جب کبھی کسی موٹر کار کو دیکھوں تو مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر برابر تقسیم کی جا سکے۔ اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے اور میری تلی تک پہنچ جائے تو اس دن میں گھر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔ میں کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا۔ مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا صاحب سے مخاطب ہو کر بولا، مرزا، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا صاحب بولے، بھائی کچھ ہوگا ہی نا آخر۔ میں نے کہا، میں بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگے، بولو۔ میں نے کہا، کوئی فرق نہیں۔ سنتے ہو مرزا؟ کوئی فرق نہیں ہم میں اور حیوانوں میں، کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں تم مین میخ نکالنے میں بڑے طاق ہو، کہہ دو گے کہ حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے، ان کی دم ہوتی ہے، تمہاری دم نہیں ہوتی، لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے وہ مجھ سے افضل ہیں۔ لیکن ایک بات میں اور وہ بالکل برابر ہیں کہ جب بھی وہ پیدل چلتے ہیں میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جواب نہیں، کچھ ہے تو کہو۔ بس چپ ہو جاؤ، تم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے پیدل چل رہا ہوں۔ پیدل، تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں ایک ضرور زمین پر رہے۔ یعنی تمام عمر میری حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں، دوسرا اٹھاتا ہوں، دوسرا رکھتا ہوں، پہلا اٹھاتا ہوں، ایک آگے ایک پیچھے، ایک پیچھے ایک آگے۔ خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا، حواس بیکار ہو جاتے ہیں، تخیل مر جاتا ہے، آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے وفائی پر رونے کو دل چاہتا تھا۔ میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا، گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ محض خیالی ہیں، یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا، اچھا مرزا، یوں ہی صحیح، دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا۔ مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا۔ میں مسکرا دیا، لیکن میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا۔ جب مرزا سننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا، مرزا، میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر بڑے استغنا کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مرزا بولے، کیا کہا تم نے؟ کیا خریدنے لگے ہو؟ میں نے کہا، سنا نہیں تم نے؟ میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں، لیکن چونکہ تم ذرا کن ذہن ہو اس لیے میں نے دونوں لفظ استعمال کر دیے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ مرزا بولے، اب کہ مرزا نہیں، میں بے پرواہی سے سگریٹ پینے لگا۔ بھویں میں نے اوپر کو چڑھا لی، پھر سگریٹ والا ہاتھ منہ تک اس انداز سے لاتا اور ہٹاتا تھا کہ بڑے سے بڑا ایکٹر اس پر رشک کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرزا بولے، میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے، مرزا صاحب پر روب پڑ رہا ہے۔ میں چاہتا تھا مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کہاں تک مروب ہوا ہے، لیکن مرزا نے پھر کہا، میں نے کہا، مرزا
جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے اسکول اور کالج اور گھر پر 2-3 زبانیں سیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول یا کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے۔ پھر اس وقت تمہارا کلام ہوں سے آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تم جلتے ہو مجھ سے۔ مرزا، اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہنے لگے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا تھا۔ تم نے کہا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں، تو میاں صاحب زادے، خریدنا تو ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا، لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوجا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے کہا میں اپنی کئی قیمتی اشیاء بیچ سکتا ہوں۔ مرزا بولے، کون کون سی مثلاً؟ میں نے کہا ایک تو میں سگریٹ کیس بیچ ڈالوں گا۔ مرزا کہنے لگے، چلو 10 آنے تو یہ ہو گئے، باقی 2,500-3 ہزار کا انتظام بھی اسی طرح ہو جائے تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے، چنانچہ میں نے مرزا سے بیزار ہو کر خاموشی اختیار کر لی۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپیہ کہاں سے لاتے ہیں۔ بہت سوچا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں۔ اس سے ایک گنا اطمینان ہوا۔ مرزا بولے، میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں، ایک بائسیکل لے لو۔ میں نے کہا وہ روپے کا مسئلہ تو پھر بھی جوں کا تو رہا۔ کہنے لگے، مفت؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، مفت؟ وہ کیسے؟ کہنے لگے، مفت ہی سمجھو، آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شرافت ہے؟ البتہ تم ہی احسان قبول کرنا گوارا نہ کرو تو اور بات ہے۔ ایسے موقع پر جو ہنسی میں ہنستا ہوں اس میں معصوم بچے کی مسرت، جوانی کی خوش دلی، ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں یہ ہنسی ہنسا اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی باچھیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یکلخت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں، تو میں نے پوچھا، ہے کس کی؟ مرزا بولے، میرے پاس ایک بائسیکل پڑی ہے، تم لے لو۔ میں نے کہا، پھر کہنا۔ کہنے لگے، بھائی ایک بائسیکل میرے پاس ہے، جب میری ہے تو تمہاری ہے، تم لے لو۔ یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا، شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ 14ویں صدی میں ایسی بے غرضی اور ایثار بھلا کہاں دیکھنے میں آتا ہے؟ میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔ میں نے کہا، مرزا صاحب، سب سے پہلے تو میں اس گستاخی اور درشتی اور بے ادبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی۔ دوسرے، میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دو گے اور مجھے اپنی رحمدلی کے صدقے معاف کر دو گے۔ میں ہمیشہ تم کو اسد کمینہ، ممسک، خود غرض اور عیار انسان سمجھتا رہا ہوں۔ دیکھو، ناراض مت ہو، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دیا ہے اور مجھ پر ثابت کر دیا کہ میں کتنا قابل نفرت، تنگ نظر اور حقیر شخص ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ قریب تھا کہ میں مرزا کے ہاتھ پر بوسہ دیتا اور اپنے آنسو کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا۔ مرزا صاحب کہنے لگے، واہ، اس میں میری کیا فیاضی ہوئی؟ میرے پاس ایک بائسیکل ہے، جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہوئے۔ میں نے کہا، مرزا، مفت میں نہ لوں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مرزا کہنے لگے، بس میں اسی بات سے ڈرتا تھا، تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ خدا گواہ ہے احسان اس میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا، خیر کچھ بھی صحیح، تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتا دو۔ مرزا بولے، قیمت کا ذکر کر کے تم گویا مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہو، اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی، اور اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں۔ میں نے پوچھا، تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ کہنے لگے، میں نے 250 روپے میں لی تھی، لیکن اس زمانے میں بائسیکلوں کا رواج ذرا کم تھا، اس لیے قیمتیں ذرا زیادہ تھی۔ میں نے کہا، کیا بہت پرانی ہے؟ بولے، نہیں، ایسی پرانی بھی کیا ہوتی، میرا لڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا اور اسے کالج چھوڑے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائسیکلوں سے ذرا مختلف ہے۔ آج کل تو بائسیکلیں ٹین کی بنی ہیں، جنہیں کالج کے سرفرے لونڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ پرانی بائسیکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ مگر مرزا، 250 روپے تو میں ہرگز نہیں دے سکتا، اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے؟ وہ میں تو اس سے آدھی قیمت میں بھی نہیں خرید سکتا۔ مرزا کہنے لگے،
تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں. اول تو قیمت لینا نہیں چاہتا, لیکن میں نے کہا نا مرزا, قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی. اچھا تم یوں کرو, میں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں, تم گھر جا کے گن لینا. اگر تمہیں منظور ہوئے تو کل بائسیکل بھیج دینا, ورنہ روپے واپس کر دینا. اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکاؤں, یہ تو کچھ دکانداروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے. مرزا بولے, بھائی جیسے تمہاری مرضی, میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں قیمت بیمت جانے دو, لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نہ مانو گے. میں اٹھ کر اندر کمرے میں آیا. میں نے سوچا استعمال شدہ چیز کی لوگ عام طور پر آدھی قیمت دیتے ہیں, لیکن جب میں نے مرزا سے کہا تھا کہ میں تو آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر معترض نہ ہوا. وہ بیچارہ تو بلکہ یہی کہتا تھا کہ تم مفت ہی لے لو. لیکن مفت میں کیسے لے لوں؟ آخر بائسکل ہے, ایک سواری ہے, فینٹوں اور گھوڑوں اور موٹروں اور تانگوں کے زمرے میں شمار ہوتی ہے. بکس کھولا تو معلوم ہوا کہ ہست و بود کل 46 روپے ہیں. 46 روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں. 45 یا 50 ہوں جب بھی بات ہے. 50 تو ہو نہیں سکتے, اور اگر 45 ہی دینے ہیں تو 40 کیوں نہ دے دیے جائیں. جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں. بس ٹھیک ہے, 40 روپے دے دوں گا, خدا کرے مرزا قبول کر لے. باہر آیا, 40 روپے مٹھی میں بند کر کے میں نے مرزا کی جیب میں ڈال دی اور کہا, مرزا اس کو قیمت نہ سمجھنا, لیکن اگر ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائسیکل بھجوا دینا. مرزا چلنے لگے تو میں نے پھر کہا, مرزا کل ضرور صبح ہی صبح بھجوا دینا. رخصت ہونے سے پہلے میں نے پھر ایک دفعہ کہا, کل صبح 8-9 بجے تک پہنچ جائے, دیر نہ کرنا. خدا حافظ. اور دیکھو مرزا, میرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا. خدا حافظ. اور تمہارا بہت بہت شکریہ, میں تمہارا بہت ممنون ہوں, اور میری گستاخی کو معاف کر دینا. دیکھو نا کبھی کبھی یوں ہی بے تکلفی میں. کل صبح 8-9 بجے تک ضرور ضرور. خدا حافظ. مرزا کہنے لگے, ذرا اس کو جھاڑ پونچھ لینا اور تیل وغیرہ ڈلوا دینا. میرے نوکر کو فرصت ہوئی تو خود ہی ڈلوا دوں گا, ورنہ تم خود ہی ڈلوا لینا. میں نے کہا, ہاں وہ سب کچھ ہو جائے گا, تم کل ضرور بھیج دینا. اور دیکھو 8 بجے تک یا 8:30 بجے تک پہنچ جائے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, خدا حافظ. رات کو بستر پر لیٹا تو بائسیکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا. یہ ارادہ تو پختہ کر لیا کہ 2-3 دن کے اندر اندر ارد گرد کی تمام مشہور تاریخی عمارات اور کھنڈروں کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا. اس کے بعد اگلے گرمی کے موسم میں ہو سکا تو بائسیکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا. صبح کی ہوا خوری کے لیے ہر روز نہر تک ضرور جایا کروں گا. شام کو ٹھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے, میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکی خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی مانند گزر جاؤں گا. ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی بائسیکل کے چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائسیکل جگمگا اٹھے گی, اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے. وہ مسکراہٹ جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی. بارہا دل چاہا کہ ابھی بھاگ کر جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے لگا لوں. رات کو خواب میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدایا مرزا بائسیکل دینے پر رضامند ہو جائے. صبح اٹھا تو اٹھنے کے ساتھ ہی نوکر نے یہ خوشخبری سنائی, حضور وہ بائسیکل آ گئی ہے. میں نے کہا, اتنی سویرے؟ نوکر نے کہا, وہ تو رات ہی آ گئی تھی, آپ سو گئے تھے, میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا, اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا آدمی یہ ڈھبریاں کسنے کا ایک اوزار بھی دے گیا ہے. میں حیران تو ہوا کہ مرزا صاحب نے سائیکل بھجوا دینے میں اس قدر عجلت سے کام کیوں لیا, لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانتدار ہیں. روپے لے لیے تھے تو بائسیکل کیوں روک رکھتے. نوکر سے کہا, دیکھو یہ اوزار یہیں چھوڑ جاؤ, اور دیکھو بائسیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو, اور یہ موٹر پر جو بائسیکلوں والا بیٹھتا ہے اس سے جا کر بائسیکل میں ڈالنے کا تیل لے, اور دیکھو ابے بھاگا کہاں جا رہا ہے, ہم ضروری بات تم سے کہہ رہے ہیں. بائسیکل والے سے تیل کی ایک کپی بھی لے آنا, اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا, اور بائسیکل والے سے کہنا کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے دے جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں. بائسیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں, اور باہر نکال کے رکھو بائسیکل, ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں, ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں, اور دیکھو صاف کر دینا, بہت زور زور سے کپڑا مت رگڑنا, بائسیکل کا پالش گھس جاتا ہے. جلدی جلدی چائے پی, وہ غسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چل چمبیلی باغ میں گاتا رہا. اس کے بعد کپڑے بدلے, اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا. برآمدے میں آیا تو برآمدے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مشین پر نظر پڑی.
ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کہ کیا چیز ہے۔ نوکر سے دریافت کیا، کیوں بے، یہ کیا ہے؟ نوکر بولا، حضور یہ بائسیکل ہے۔ میں نے کہا بائسیکل؟ کس کی بائسیکل؟ کہنے لگا مرزا صاحب نے بھجوائی آپ کے لیے۔ میں نے کہا اور جو بائسیکل رات کو انہوں نے بھیجی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگا یہی تو ہے۔ میں نے کہا کیا بکتا ہے، جو بائسیکل مرزا صاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ یہی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا اچھا، اور پھر اسے دیکھنے لگا، اس کو صاف کیوں نہیں کیا؟ اس کو 2-3 دفعہ صاف کیا ہے حضور۔ تو یہ میلی کیوں ہے؟ نوکر نے اس کا جواب دینا شاید مناسب نہ سمجھا۔ اور تیل لایا؟ ہاں حضور لایا ہوں۔ دیا؟ حضور وہ جو تیل دینے کے چھید ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے۔ کیا وجہ؟ حضور اب دھروں پر میل اور زنگ جمع ہے، وہ سوراخ کہیں بیچ ہی میں دبا گئے ہیں۔ رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائسیکل بتا رہا تھا۔ اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ یہ بائسیکل ہے، لیکن اس کی حیث سے یہ صاف ظاہر تھا کہ ہل اور رہٹ اور چرخا اور اسی طرح کی اور ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہیے کو گھما گھما کر وہ سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا، لیکن اب اس سوراخ میں سے آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا۔ چنانچہ نوکر بولا، حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہہ جاتا ہے، بیچ میں تو جاتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا اوپر ہی ڈال دو، یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ آخرکار بائسیکل پر سوار ہوا، پہلا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹخا چٹخا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی، اس پر بائسیکل خود بخود چلنے لگی، لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے، اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں برآمد ہونی شروع ہوئیں۔ ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے۔ چین چاں چون قسم کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی تھی۔ کھٹ کھڑڑ 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 کے قبیل کی آوازیں مڈ گارڈوں سے آتی تھی۔ چرچرخ قسم کے سر زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے۔ زنجیر ڈھیلی ڈھیلی تھی، میں جب کبھی پیڈل پر زور ڈالتا تھا زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑچڑ بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ پچھلا پہیا گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا، یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے علاوہ داہنے سے بائیں اور بائیں سے داہنے کو بھی حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا ہے۔ مڈ گارڈ تھے لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سمت سیر کرنے کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈ گارڈوں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہیں گے۔ اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیوند لگا تھا جس کی وجہ سے پہیا ہر چکر میں ایک دفعہ لمحہ بھر کو زور سے اوپر اٹھ جاتا تھا اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر ٹھوڑی کے نیچے مکے مارے جا رہا ہو۔ پچھلے اور اگلے پہیے کو ملا کر چون چون پھٹ کی صدا نکل رہی تھی۔ جب اتار پر بائسیکل ذرا تیز ہوئی تو فضا میں ایک بھونچال سا آ گیا اور بائسیکل کے کئی اور پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے۔ ادھر ادھر کے لوگ چونکے، ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کھڑڑ کھڑڑ کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدا سنائی دے رہی تھی، لیکن چونکہ بائسیکل اب پہلے سے تیز تھی اس لیے چون چون پھٹ کی آواز نے اب چیچو پھٹ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تمام بائسیکل کسی افریقی زبان کی گردانیں دہرا رہی تھی۔ اس قدر تیز رفتاری بائسیکل کی طبع نازک پر گراں گزری، چنانچہ اس میں یکلخت 2 تبدیلیاں واقع ہو گئیں۔ ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جا تو سامنے کو رہا تھا لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بائسیکل کی گدی دفتن 6 انچ کے قریب نیچے بیٹھ گئی۔ چنانچہ جب پیڈل چلانے کے لیے میں ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے گھٹنے میری ٹھوڑی تک پہنچ جاتے تھے، کمر دوہری ہو کر باہر کو نکلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پہیے کی اٹکیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ گدی کا نیچے ہو جانا از حد تکلیف دہ ثابت ہوا، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں۔ چنانچہ میں نے بائسیکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا۔ بائسیکل کے ٹہر جانے سے یکلخت جیسے دنیا میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے میں کسی ریل کے اسٹیشن سے نکل کر باہر آ گیا ہوں۔ جیب سے میں نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا۔ 10 قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ اب یہ ہینڈل یکلخت نیچے ہو گیا، اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی۔
मेरा तमाम जिस्म आगे को झुका हुआ था, तमाम बोझ दोनों हाथों पर था जो हैंडल पर रखे थे और बराबर झटके खा रहे थे। आप मेरी हालत को तसव्वुर करें तो आपको मालूम होगा कि दूर से ऐसा लगता था जैसे कोई औरत आटा गूंद रही हो। मुझे इस मुशाबहत का एहसास बहुत तेज था, जिसकी वजह से मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं दाएं बाएं लोगों को कनखियों से देखता जाता था। यूं तो हर शख्स मील भर पहले ही से मुड़ मुड़ कर देखने लगता था, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा न था जिसके लिए मेरी मुसीबत ज़ियाफत तबाह का बाइस ना हो। हैंडल तो नीचे हो ही गया। थोड़ी देर के बाद गद्दी फिर नीचे हो गई और मैं हमातन जमीन के करीब पहुंच गया। एक लड़के ने कहा, ए देखो ये आदमी क्या कर रहा है। गोया उस बदतमीज के नजदीक में कोई करतब दिखा रहा था। मैंने उतरकर फिर हैंडल और गद्दी को ऊंचा किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनमें से एक ना एक फिर नीचा हो जाता। वो लम्हे जिनके दौरान में मेरे हाथ और मेरा जिस्म दोनों ही बुलंदी पर वाक़े हूं, बहुत ही कम थे, और उनमें भी मैं यही सोचता रहता था कि अब की गद्दी पहले नीचे बैठेगी या हैंडल। चुनांचे नडर होकर न बैठता, बल्कि जिस्म को गद्दी से कदरे ऊपर ही रखता, लेकिन इससे हैंडल पर इतना बोझ पड़ता कि वो नीचे हो जाता। जब 2 मील गुजर गए और बाइसिकल की उठक बैठक ने एक मुकर्रर बाकायदगी इख्तियार कर ली, तो फैसला किया कि किसी मिस्त्री से पेच कसवा लेने चाहिए। चुनांचे बाइसिकल को एक दुकान पर ले गया। बाइसिकल की खड़खड़ से दुकान में जितने लोग काम कर रहे थे सब के सब सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैंने जी कड़ा के कहा, जरा इसकी मुरम्मत कर दीजिए। एक मिस्त्री आगे बढ़ा। लोहे की एक सुलाख उसके हाथ में थी, जिससे उसने मुख्तलिफ हिस्सों को बड़ी बेदर्दी से ठोक बजाकर देखा। मालूम होता था उसने बड़ी तेजी के साथ सब हालात का अंदाजा लगा लिया है, लेकिन फिर भी मुझसे पूछने लगा, किस किस पुर्जे की मुरम्मत कराइएगा। मैंने कहा, बड़े गुस्ताख हो, तुम देखते नहीं कि सिर्फ हैंडल और गद्दी को जरा ऊंचा करवा के कसवाना है, बस और क्या। इनको मेहरबानी करके फौरन ठीक कर दो और बताओ कितने पैसे हुए। मिस्त्री ने कहा, मडगार्ड भी ठीक ना कर दूं। मैंने कहा, हाँ वो भी ठीक कर दो। कहने लगा, अगर आप बाकी चीजें भी ठीक करा ले तो अच्छा हो। मैंने कहा, अच्छा कर दो। बोला, यूं थोड़ा हो सकता है, 10-15 दिन का काम है, आप इसे हमारे पास छोड़ जाइए। और पैसे कितने लोगे? कहने लगा, बस 40 रुपए लगेंगे। हमने कहा, बस जी, जो काम तुमसे कहा है कर दो और बाकी हमारे मामलात में दखल मत दो। थोड़ी देर में हैंडल और गद्दी फिर ऊंची करके कस दी गई। मैं चलने लगा तो मिस्त्री ने कहा, मैंने कस तो दिया है, लेकिन पेच सब घिसे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में फिर ढीले हो जाएंगे। मैंने कहा, बदतमीज कहीं का, तो 2 आने पैसे मुफ्त में ले लिए। बोला, जनाब आपको बाइसिकल भी तो मुफ्त में मिली होगी, ये आपके दोस्त मिर्जा साहब की है ना। लल्लू, ये वही बाइसिकल है ना जो पिछले साल मिर्जा साहब यहां बेचने को लाए थे, पहचानी तुमने? भाई सदियां ही गुजर गई, लेकिन इस बाइसिकल की खता मुआफ होने में ही नहीं आती। मैंने कहा, वाह, मिर्जा साहब के लड़के इस पर कॉलेज आया जाया करते थे और उनको अभी कॉलेज छोड़े 2 साल भी नहीं हुए। मिस्त्री ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मिर्जा साहब खुद जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके पास यही बाइक तो थी। मेरी तबीयत ये सुनकर कुछ मुर्दा सी हो गई। मैं बाइसिकल को साथ लिए आहिस्ता आहिस्ता पैदल चल पड़ा, लेकिन पैदल चलना भी मुश्किल था। इस बाइसिकल के चलाने में ऐसे ऐसे पट्टों पर जोर पड़ता था जो आम बाइसिकलों को चलाने में इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए टांगों और कंधों और कमर और बाजुओं में जा बजा दर्द हो रहा था। मिर्जा का ख्याल रह रहकर आता था, लेकिन मैं हर बार कोशिश करके उसे दिल से हटा देता था, वरना मैं पागल हो जाता। और जुनून की हालत में पहली हरकत मुझसे ये सरजद होती कि मिर्जा के मकान के सामने बाजार में एक जलसा मुनक्किद करता, जिसमें मिर्जा की मक्कारी, बेईमानी और दगाबाजी पर एक तवील तकरीर करता। कुल बनी नौ इंसान और आइंदा आने वाली नस्लों को मिर्जा की नापाक फितरत से आगाह कर देता और उसके बाद एक चिता जलाकर उसमें जिंदा जलकर मर जाता। मैंने बेहतर यही समझा कि जिस तरह हो सके अब इस बाइसिकल को औने पौने दामों में बेचकर जो वसूल हो उसी पर सब्र शुक्र कर लो। बला से 10-15 रुपए का खसारा ही सही, 40 के 40 रुपए तो जाया ना होंगे। रास्ते में बाइसिकलों की एक और दुकान आई, वहां ठहर गया। दुकानदार बढ़कर मेरे पास आया, लेकिन मेरी जुबान को जैसे कुफ्ल लग गया था। उम्र भर किसी चीज के बेचने की नौबत ना आई थी। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ऐसे मौके पर क्या कहते हैं। आखिर बड़े सोच विचार और बड़े तामुल के बाद मुंह से सिर्फ इतना निकला कि ये बाइसिकल है। दुकानदार कहने लगा, फिर? मैंने कहा, लोगे? कहने लगा, क्या मतलब? मैंने कहा, बेचते हैं हम। दुकानदार ने मुझे ऐसी नजर से देखा कि मुझे ये महसूस हुआ मुझ पर चोरी का शुबा कर रहा है। फिर बाइसिकल को देखा, फिर मुझे देखा, फिर बाइसिकल को देखा।
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا آدمی کون ہے اور بائسیکل کون ہے. آخرکار بولا کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر؟ ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے. میں نے کہا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا؟ کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی اس کو لے کر کیا کرے گا؟ میں نے کہا اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا. کہنے لگا اچھا چڑھ گیا پھر؟ میں نے کہا پھر کیا، پھر چلائے گا اور کیا کرے گا. دکاندار بولا اچھا خدا بخش ذرا یہاں آنا، یہ بائسیکل بکنے آئی ہے. جن حضرت کا اس میں گرامی خدا بخش تھا انہوں نے بائسیکل کو دور ہی سے یوں دیکھا جیسے بو سونگ رہے ہوں. اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے ہاں تو آپ سچ مچ بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو اور کیا، محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ کر لایا تھا. ہاں. کہنے لگے تو کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا تم ہی بتاؤ. کہنے لگے سچ مچ بتاؤں؟ میں نے کہا آپ بتاؤ گے بھی یا یوں ہی ترساؤ گے؟ کہنے لگا 3 روپے دوں گا اس کے. میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے. میں نے کہا او صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں، لیکن تو نے اپنی بےہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر میں بائسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھن پاؤں چلانے لگا. مشکل سے 20 قدم گیا ہوگا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے زمین یکلخت اچھل کر مجھ سے آ لگی ہے. آسمان میرے سر پر سے ہٹ کر میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا اور ادھر ادھر کی عمارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی ہے. حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں گویا بڑی مدت سے مجھے اس بات کا شوق تھا جو آج پورا ہوا. ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے جن میں سے اکثر ہنس رہے تھے. سامنے دکان تھی جہاں ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا. میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائسیکل کا اگلا پہیا بالکل الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک کے اس پار جا پہنچا ہے اور باقی سائیکل میرے پاس پڑی ہے. میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، جو پہیا الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ سائیکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا. یہ محض ایک اضطراری حرکت تھی، ورنہ حاشا و کلا وہ بائسیکل مجھے ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس کو اس حالت میں ساتھ لیے پھرتا. جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے، یہ 2 پہیے کاہے کو لے کے جا رہے ہو؟ سب سوالوں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا، فی الحال تم یہاں سے چل دو، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ. جو ہنس رہے ہیں انہیں ہنسنے دو. اس قسم کے بےہودہ لوگ ہر قوم اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں. آخر ہوا کیا، محض ایک حادثہ، بس دائیں بائیں مت دیکھو، چلتے جاؤ. لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے. ایک آواز آئی بس حضرت غصہ تو ڈالیے. ایک دوسرے صاحب بولے بے حیا سائیکل، گھر پہنچ کے تجھے مزہ چکاؤں گا. ایک والد اپنے لخت جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے، میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے دیکھو بیٹا یہ سرکس کی بائسیکل ہے، اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن میں چلتا گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل گیا. اب میری رفتار میں ایک عزیمت پائی جاتی تھی. میرا دل جو کئی گھنٹوں سے کشمکش میں پیچ و تاب کھا رہا تھا بہت ہلکا ہو گیا تھا. میں چلتا گیا حتیٰ کہ دریا پر جا پہنچا. پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیا جیسے کوئی لیٹر باکس میں خط ڈالتا ہے، اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا. سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا. دروازہ کھٹکھٹایا. مرزا بولے اندر آ جاؤ. میں نے کہا آپ ذرا باہر تشریف لائیے. میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائسیکل کے ساتھ مفت ہی مجھ کو عنایت فرمایا تھا، اور کہا مرزا صاحب آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا کیجئے، میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں. گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے FA میں پڑھی تھی. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے YouTube چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.